رختوم نہایت اعلیٰ درخت انڈین لائلاک/ٹری نباتاتی نام انڈیکا خاندان نیم کا ذکر تقریباً 4000 سال سے انسانی تاریخ میں ملتا ہے۔ ویدک سنسکرت میں اسے نمبا کہا گیا، یہی لفظ اردو میں پہلے نمب اور پھر نیم ہو گیا۔ پنجابی میں یہ مزید مختصر ہو کر نم کہلایا۔ انگریزوں نے اس کو انڈین لائلاک اور ٹری کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں فتح کے بعد دارالحکومت دہلی کو اثر نو بسانا شروع کیا تو نیم کے درخت کو خصوصی ہدایات دے کر لگوایا گیا۔ آج بھی پاکستان، بھارت، سری لنکا اور برما میں نیم کو خاص طور پر اگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شکل و ساخت موفالاجی نیم ایک تیزی سے اگنے والا درخت ہے۔ یہ قد میں 15 و 20 میٹر کی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جاڑے کے خشک دنوں کے علاوہ سارا سال گہرے سبز پتوں سے لدا رہتا ہے۔ اس کی شاخیں کافی چوڑی اور پھیلی ہوتی ہیں، ذیلی شاخیں مل کر ایک گھنی چھتری بناتی ہیں۔ اس چھتری کا قطر 20-25 میٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ درخت اپنے گہرے سائے کے لیے خاصا مشہور ہے۔ نیم کے سائے میں دوسرے درختوں کی چھاؤں کی نسبت 2-3 ڈگری درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ اسی ٹھنڈے، گھنے سائے اور اس کی کڑواہٹ نے پنجابی لوک بولیوں میں اس کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے جو باقی کسی درخت حصے میں نہیں آیا۔ اس کے پتے آمنے سامنے ایک جوڑے کی پنٹ شکل میں ڈنڈی سٹک پر سجے ہوتے ہیں۔ یہ ڈنڈی 20 سے 40 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس پر 20 سے 30 درمیانے درجے کے گہرے سبز رنگ کے پتے موجود ہوتے ہیں جو کہ عموماً 3-8 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ پیٹیولز مختصر ہوتے ہیں۔ پھولوں کی ترتیب انفلوریسنس رنگ میں سفید اور خوشبودار پھول شاخوں کے بغلی گوشوں سے نکلے ایک گچھے آکسیلاری پینیکلز پر اگتے ہیں جو 25 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ اس پر 250 سے 300 تک پھول ہوتے ہیں۔ ایک انفرادی پھول 5-6 ملی میٹر لمبا اور 8-11 ملی میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ انفرادی درخت میں پھول پرویٹائنڈرس ایسا پھول جس میں نر مادہ سے پہلے میچور ہو جاتا ہے، اور بائسیکشول جس میں مادہ اور نر دونوں موجود ہوتے ہیں۔ نیم 3-5 سال میں پھل دینے لگتا ہے، جبکہ 10 سال کی عمر میں یہ 50 کلو تک پھل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیم کی عمر عموماً 200 سال تک ہو سکتی ہے۔ پھل کو نمکولی انمول بھی کہا جاتا ہے۔ نمکولی کی سطح ہموار، بغیر رویوں اور بالوں کے، رنگ زردی مائل گہرا سبز اور شکل میں گول بیضوی ہوتی ہے۔ پکنے پر 14-28 ملی میٹر تک لمبی اور 10-15 ملی میٹر تک گولا میں ہوتی ہے۔ پھل کی جلد پتلی ہوتی ہے اور کڑواہٹ ملا میٹھا گودا زرد، سفید اور ریشہ دار ہوتا ہے۔ میسوکارپ 3-5 ملی میٹر موٹا ہوتا ہے۔ پھل کے سفید، سخت اندرونی خول اندکار میں ایک آشاز و نادر ہی 2-3 لمبے بیج ہوتے ہیں جو بھورے رنگ کا سیڈ کوٹ رکھتے ہیں۔ استعمالات یوزز نیم ایک کثیر المقاصد درخت ہے۔ لوگ اس کے پھلوں کو کچا یا پکا کر کھاتے ہیں، اور بعض اوقات سبزی کے طور پر جوان ٹہنیوں اور پھولوں کو کھایا بھی جاتا ہے۔ نیم کی چھال، بیجوں کا عرق اور نیم کے پتے صدیوں سے انسانوں اور جانوروں کے علاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ نیم کو عام طور پر خشکی کے علاج کے لیے شیمپو میں اور صابن یا کریم میں جلد کی حالتوں جیسے محاسوں، چنبل وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر صغیر پاک و ہند میں کچھ ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واشز کا ایک جزو بھی ہے۔ ٹہنیوں کو دیہی علاقوں میں براہ راست دانت صاف مسواک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیم کے پتے ذیابیطس کے روایتی علاج کے طور پر طویل عرصے سے استعمال ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے طبی ثبوت بھی ہیں جو تجویز کرتے ہیں کہ یہ بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ بیج کا ایک اہم ذریعہ ہے جو بیجوں میں موجود ایک لیمونوائڈ مرکب ہے۔ یہ کسی حد تک پتے اور دوسرے ٹشوز میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیڑوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ان کیڑوں کے فیڈنگ سائیکل کو متاثر کرتا ہے اور اس طرح سے ان کی افزائش،
میٹامورفوسس اور بڑھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے۔ نیم کے خام حصے اور نیم کا نچوڑ مکئی، چاول اور پھلیوں جیسے ذخیرہ کیے گئے بیجوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تاکہ ان بیجوں کی کیڑوں سے حفاظت کی جا سکے۔ ہندوستان میں نیم کی آمد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں بعض علاقوں میں ہندو اس کی بھگوان کی طرح پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ کرشنا اپنے آپ کو انسانوں کے درمیان اسی طرح بھگوان بتاتے تھے جیسے درختوں میں نیم کا پیڑ بھگوان ہوتا ہے۔ اسی لیے نیم درختوں کا کرشنا عام الفاظ میں درختوں کا بھگوان مشہور ہو گیا۔ نیم اپنے اس نام کا پوری طرح پالن کیے ہوئے ہے اور بلا شبہ اس کے انوکھے فوائد اس کے درختوں کا بھگوان ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہندوستان میں نیم پر مبنی کیڑے مار دوا تیار کی گئی ہے۔ نیم کے پودے کا نچوڑ پودوں کی نقصان دہ کیڑوں سے تو حفاظت کرتا ہے مگر پولینیشن کے لیے اہم کیڑے جیسا کہ شہد کی مکھیاں کو متاثر نہیں کرتا۔ بیجوں سے نکالا جانے والا تیل پاکستان و ہندوستان میں آتینو میڈیسن میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، تاہم اس میں مختلف زہریلے مادے بھی شامل ہیں، ان میں سے کئی مبینہ طور پر تیل کے اثر کو بڑھانے کے لیے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے حال ہی میں بچوں کی موت کا سبب بنے ہیں۔ نیم قیمتی لکڑی بھی مہیا کرتا ہے جو جلنے پر اچھا کوئلہ بناتی ہے۔ جانوروں کے کھانے کے طور پر نیم کے مصنوعات کا استعمال محدود ہے، اگرچہ نیم کے پتے چوپائیوں کے چارے کے طور پر کبھی کبھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ بیجوں کا تیل نکالنے کے بعد بچنے والا کیک صرف نامیاتی نائٹروجنیز کھاد کے طور پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیم کے بیج کا کیک ایک پروٹین سے بھرپور جزو ہے اور کسانوں کے ذریعے اس کا استعمال تجرباتی طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے، تاہم اس کی عدم استحکام اور زہریلی خاصیت نے مویشیوں کے کھانے کے طور پر اس کے وسیع پیمانے پر استعمال کو روک دیا ہے۔ اس کی مصنوعات کو 1970 کی دہائی کے بعد سے فیڈ کا ممکنہ جزو قرار دیا گیا ہے اور اس کو مویشیوں کے لیے موزوں قرار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر حالیہ جائزوں کے مطابق ان مصنوعات کو مویشیوں کے لیے تجویز کرنے سے پہلے ابھی تک بہت سارے تکنیکی، اقتصادی اور فوڈ سیفٹی کے معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نوٹ: اسی خاندان کا ایک اور درخت بیکائن نہ صرف نیم سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، کسی ناواقف کے لیے ان دونوں میں تمیز کرنا اور پہچان کر الگ کرنا خاصا مشکل ہے۔ یہ بھی کڑواہٹ کی مثال کے طور پر مشہور ہے۔ بقائے کو نباتیات میں میلیا کہا جاتا ہے، جبکہ اس کو انگریزی میں کئی نام دیے گئے ہیں جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں: ٹری پرائڈ آف انڈیا، بیڈ ٹری کے لائلا۔ نیم اور بقائے میں ایک واضح فرق ان دونوں کے پتوں میں ہے۔ ان کے پتوں کی شکل میں تو فرق معمولی ہے، مگر ڈنڈی سٹک پر پتوں کی ترتیب واضح طور مختلف ہوتی ہے۔